السلام علیکم میرے تمام گروپ کے جتنے گروپ فیس بک فرینڈ جتنے بھی ہیں، میں سب سے نا ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ جو میں کام خود کرتا ہوں نا، وہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کریں. جو میں کام خود نہیں کرتا، وہ آپ سے میں کہہ نہیں سکتا کہ آپ بھی کیا کریں. آج 23 دسمبر غالباً میں اس کے حوالے سے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ میسیج آئے گا، شاید آپ میری بات کو اگر سمجھیں. میں بڑی مدت سے قرآن پاک صبح شام تلاوت کرتا ہوں، جتنا دن میں مل جائے جس میں کرتا ہوں تلاوت. تو پرانی آپ نے ایک بات سنی ہوگی، کہاوت ہڈ بیتی کہ جاگ بیتی. میں آپ کو اپنی اپنی ہڈ بیتی سنانے لگا. میں یہ دسمبر کا مہینہ، اس میں آج 23 دسمبر ہو گئے، تو قرآن پاک میں کافی عرصے سے تلاوت کرتا ہوں. تو میں نے اکثر 25 دسمبر کو سورۃ مریم پڑھ کے تلاوت کر کے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہدیۃً، حضرت مریم سلام اللہ علیہ السلام ان کو ہدیہ کرتا تھا. وقت گزرتا گیا، حالات واقعات اس طرح ہوتے گئے. خیر مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے، میں نہ کسی اس کا فالوور ہوں، نہ کسی مولوی صاحب جیس کا میں کوئی فالوور نہیں. لیکن میں اس حساب سے کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر ہے، جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کا بڑا ذکر ہے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا، جد امجد تمام انبیاء کا بڑا ذکر ہے. تو پہلی بات یہ آپ بتائیں، قرآن پاک شروع ہوتا ہے نا، تو اس کی پہلی جو لائن ہے نا، سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ پہلی بات جو شروع پہلا اللہ پاک نے جو مخاطب ان سے، یہ کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. پہلے یہ بتاؤ، یہ کوئی سائنس فکشن بک نہیں ہے، اس میں کوئی ایٹم بم کے راز نہیں ہے، اس میں کوئی وہ کیمسٹری کی تھیوری نہیں ہے. یہ ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اور کس کے لیے ہدایت؟ متقین کے لیے. اچھا، میں آپ کو پہلے بات بتا رہا تھا، میں اکثر یہ کافی عرصے سے یہ کرتا چلا آ رہا تھا کہ میں سورۃ مریم وہ میں تلاوت کرتا تھا. تو اس دن 25 دسمبر کو اکثر یہ عادت میری، مطلب اس حساب سے کہ نہانا، کپڑے بدلنے اور ہدیہ کر دینا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جناب حضرت مریم السلام اللہ علیہ. ایک دن پڑھتے پڑھتے نا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. صحیح تو کر رہا ہوں، قرآن پاک تلاوت کر رہا ہوں، لیکن اب میں نے بتایا کہ میں کسی مولوی کا فالوور نہیں ہوں، تو میں اب اس بات کو نہ کسی سے یہ پوچھوں یا اس طرح کر کے، تو مجھے نا ایک دن ادھر سے قرآن پاک سے اس کا جواب مل گیا کہ تم جو کر رہے ہو، ادھر ہی جواب مل گیا. کیا ملا؟ سورۃ مریم میں نے پڑھی. بات کو غور کیجیے گا، 5 منٹ مجھے صرف ٹائم دیجیے گا. سورۃ مریم، اور سورۃ مریم یہ آیت ہے شروع ہو جاتی ہے، یہ 26 نمبر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ ایسے آپ بار بار یہ قرآن پاک جس وقت تلاوت کریں گے وہ آپ کو سمجھ خود بھی آنے لگ پڑے گی اس کا مطلب کیا ہے۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ بچے کو گود میں لے کے اپنی قوم کے پاس آئے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو بہت بری بات ہے، یہ کیا کیا تم تو کواری ہے اور یہ تم نے بچہ لے آئے۔ ہاں، پھر اس کے علاوہ جیسے وہ ان کے ننیال بھی نبی ددیال بھی نبی، تو وہ کہتے ہیں یا آنے شروع ہو گئے ننیال ددیال سے، جو یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوءا وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، یہ جناب حضرت ہارون کی بہن ہے۔ ما کان ابوک، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا، وما کانت امک کی بغیہ، اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اب اس کا جواب جناب حضرت مریم سلام اللہ کیا دیتی ہیں؟ فاشارت علیہ، اپنے بچے کی طرف جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ فاشارت علیہ، بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ فاشارت علیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہتے ہیں اچھا یہ بچہ ہم سے بات کرے گا، یہ ہمیں اس بات کا جواب دے گا جو تم نے کیا ہے، یہ اس بچے کا جواب دے گا۔ تو بچہ بولا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، اب غور کیجیے گا، قال انی عبد اللہ آتانی کتابا وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ انی عبداللہ، قال، فرمایا میں اللہ کا بندہ، آتان الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا گیا، وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے مبارک کیا، اینما کنتو، میں کہیں ہوں، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھے نماز زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، وبر میں بوالداتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں اپنی ماں سے سلوک کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، مجھے زبردست جبار شقیہ، زبردست بدبخت کو وہ نہ بنایا۔ وسلام علی یوم ولد، اب بات ذرا غور سے سنیے گا، یہاں پہ بات آ گئی، یہ مجھے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جب یہ کرتا تھا تو مجھے اس کا جواب ملا کہ تم جو کچھ کرتے تھے وہ ٹھیک تھا۔ آیت اب 32 آ جاتی، وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور یہ آپ چیک کر سکتے خود ہی، یہ آیت نمبر 32 ہے سورۃ مریم، والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی مجھ پہ اور جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا، تو 25 دسمبر میں تو کوئی شک نہیں، ساری دنیا عیسائی مسلمان سب 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 25 دسمبر، یہ اللہ کے کلام ہے نا، وہ کہہ رہے والسلام علی یوم علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن مروں، و یوم ابعث، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں، حیا، حیا زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ کیا، یہ دن مبارک ہیں۔ اب مجھے اس بات کا جواب مل گیا کہ تم جو کرتے تھے وہ ٹھیک تھا۔ اب آپ سے میری گزارش ہے
آپ بشاک سورت مریم آیت نمبر 26 سے لے کے آیت نمبر 33 تک پڑھ لیں خود ہی، جس مرضی جو مرضی ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، بڑے سمپل سا یہ ترجمہ ہے، بڑی جو مرضی جس کا ترجمہ مرضی پڑھ لیں، یہی ترجمہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے پھر بہت سارے ترجمے کنسلٹ کیے، یہی بنتا ہے، یہ سمپل سمپل لکھا ہوا تھا، اس میں بڑا کچھ اس میں نہیں ہے کہ ایسی عربی جس میں کئی بار آ جاتا ہے کہ اس کے ترجمے مختلف ہو جاتے ہیں، یہ بڑے سمپل سمپل اللہ نے باتیں کی ہیں۔ 25 دسمبر و یوم ولدو کا، اور اس دن وہ مبارک، یہ دن بھی مبارک ہے، ہاں جی، تو یہ دن مبارک ہے، تو 25 دسمبر کے حوالے سے جو ہم پوسٹیں کرتے ہیں اور جو ہم عیسائی بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں سوچیں آپ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے اس بات کا جواب اور مل گیا، میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ ساری کتاب ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت کم اس میں اس طرح ذکر، اس طرح باتیں، سورت محمد ایک سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، ہاں گائے بگائے ہر صورت میں آپ نے اللہ نے مخاطب کری ہے، ہاں تم موجود تھے، ہاں تم نے دیکھا، جی بلکہ وہاں پہ تم بھی موجود تھے، یہ وہ تو مخاطب کیا نا، وہ تو قرآن پاک سارا، لیکن میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا اتنا ذکر ہے، تو یہ کیوں، یہ اس پہ اس کا جواب مجھے مل گیا آج کے حالات و واقعات دیکھ کے۔ جو عیسائی اس قرآن پاک سے وہ کرتے ہیں نا، نفرت کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں، انہوں نے ایسی سازش کرنی تھی کہ اس میں مینیپولیشن کرتے ہیں، وہ نہیں کر سکے، کیوں؟ اس وجہ سے کر کے یہ کتاب وہ ہے جس میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی غلطی نہیں، ایک دوسری یہ کتاب وہ ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، چوتھی یہ پرانے جو پچھلے انبیاء ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، یہ لکھی ہوئے ہر چیز لکھی ہوئی اس میں بیان ہے۔ ہاں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے نا، ہدایت کسی آدمی سے نہیں ملتی، یہ آپ کو بتا دوں، کسی مولوی کو ہدایت نہیں دے سکتا، نہ کوئی مدرسہ ہدایت دے سکتا ہے، نہ کوئی اسکول، کوئی چیز ہدایت انسٹیٹیوشن ہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت کا فیصلہ اللہ نے اس وہ کر دیا کہ جس نے اس قرآن پاک کو کرنا ہے نا، جس نے ہدایت چاہتا ہے نا، پہلی تو شرط ہے وہ متقی ہو، اور پھر وہ اس کتاب سے ہدایت لے۔ یہ کوئی سائنس فکشن بک تو نہیں ہے نا کہ اس میں فارمولے کو بتائے گئے جی، اور مختلف لوگ کیا سرائیاں ہمارے بڑے پڑھے لکھے ایتھیسٹ بنے پڑتے ہیں اور وہ قرآن پاک کو یہ کرتے ہیں، یہ بیسیکلی ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ میرا میسج ہے۔ جو وہ متقی بننا چاہتا ہے، اور متقی کی بنیاد آپ سمجھیں متقی کون ہوتا ہے، کیا ترجمہ ہے متقی؟ متقی کا مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف رکھنے والا۔ اب جو واقعات ہوئے ہیں یہ پاکستان میں کی تاریخ میں پچھلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، عیسائیوں کو جس طریقے سے ان کو مارا گیا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ جو یہ مار رہے تھے وہ یاجوج ماجوج تھے، وہ یاجوج ماجوج کا مجھے وہ گمان ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے اس طرح کہ جس طرح ان کو کھانا ہے اس بے دردی سے مارا۔ تو کیا یہ نور ہدایت ہے؟ یہ کو پڑھ کے تو پھر اس کی طرف آ سکتا ہے، یہ وہ کر سکتا ہے کہ اس طرح انسانوں سے سلوک کرے؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، کوئی بندہ قرآن پاک جتنی مرضی تلاوت کرتا رہے، پڑھتا رہے، ہدایت متقی کو یعنی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ پہلے جملے میں اللہ نے میسج کنوے کر دیا، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہاں جو مدارس میں ہیں، جو مساجد میں برے کام کرتے ہیں، بچوں سے برا کام کرتے ہیں، جو بھی برے کام کرتے ہیں، میں اس کو ڈسکس نہیں، سامنے قرآن پاک میں باوضو بیٹھا ہوں، جو بھی کرتے ہیں، بات یہ ہے ان کو ہدایت نہیں ہے، تلاوت وہ ضرور کرتے ہیں، ہدایت والے نہیں ہیں وہ، اگر وہ ہدایت والے ہوں گے تو یہ نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ساتھ ظلم زبر زیادتی کریں۔ جو ہدایت والا ہے نا وہ اس طرح کر نہیں سکتے، وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے۔ تو میری آپ سے پلیز یہ ریکویسٹ ہے، آپ صرف 5 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، صرف 5 منٹ،
صبح شام تلاوت کیجیے. آپ کو کوئی دنیا کا مسئلہ درپیش ہے نا، اس کا جواب آپ کو یہاں سے ملے گا. آپ کوئی مذہب کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سارا ادھر ملے گا. اٹ از کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اور یہ پوری ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، جو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں. اور متقی کی بنیادی شرط ایک میں دوسری بھی بتا دوں، وہ پازیٹیو ہوتا ہے، بالکل پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی اس کے اندر نہیں آتی. تو میں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جو قرآن پاک کے متعلق جو پوسٹنگ کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، وہ بھی میں پڑھ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا ہے، کہ جس کی لذت نہیں چکھی آپ نے، جس کا ذائقہ نہیں لیا آپ نے، اور آپ قرآن پاک کے متعلق کیا کیا چیزیں کہتے ہیں. وہ یہی کہہ سکتے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. اور دوسری طرف اتنی جبر، اتنی سختی کرنے والے مولوی بھی ہیں جی. تو ہدایت، اگر آپ کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی ہدایت کے مطابق گزاروں، تو اس کو کوئی کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وہ مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر ہدایت اس کے گھر ہوتی ہے. قرآن پاک پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریں، خود بھی صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ صبح اور شام قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کو ہدایت ہوگی. اور پلیز میں پھر اینڈ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ 25 دسمبر کا جو میں نے آپ کو حوالہ دے دیا نا، یہ بات یہ کہ میرا پیدا ہونا بھی مبارک ہے اور یہ دن بھی مبارک ہے. میں نے آپ کو بتایا سورۃ مریم آیت نمبر 126 سے لے کے 132 تک، 33 تک آپ پڑھیں. یہی ذکر ہے، یہی باتیں ہیں، یہ کلام ہے. تو آپ یہ بتائیں، یہ سوچیں یہ دن کون سا تھا؟ 25 دسمبر ہی تھا. تو اگر یہ 25 دسمبر ہی تھا تو آپ کیوں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان کے اوپر کس لیے کرتے ہیں؟ جبکہ یہ قرآن پاک میں بالکل کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. اگر آپ ان کے اوپر یقین نہیں نہ رکھتے، پرانی کتابوں پہ، انبیاء پہ اس طرح نہیں کرتے، آپ عقیدت احترام ان کی نہیں کرتے، تو یہ نہ سوچیں آپ بنیادی شرط جو اسلام کی اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہے. جی، تو یہی میری گزارش تھی. یہ آپ کے میں نے ٹائم لیے تو یہ ہے میرے خیال میں اوپر سے ویڈیو دیکھ رہا ہوں یہ 17 منٹ چل گئی ہے. اتنا ٹائم، اتنا اگر کوئی دے سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا پورا یہ کر لیں. اف یو آر سو کائنڈ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو آل.